من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نور الاولین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون سامعین محترم، ایک مومن کے احصال ثواب کی مجلس، ایک نمازی کے احصال ثواب کی مجلس، ایک عزادار کے احصال ثواب کی مجلس، ایک دعائے ندبہ میں امام زمانہ کو پکارنے والے کے احصال ثواب کی مجلس۔ کیونکہ مسجد کے پنجگانہ نمازیوں میں تھے اور ایک عرصے سے دعائے ندبہ کے ان افراد میں شامل ہیں کہ جو بانیان میں تھے۔ ایک عرصے سے ابھی اتوار کے دن جب امام بارگاہ میں مسجد میں دعائے ندبہ ہوئی تو کہا گیا کہ بابا چاولہ صاحب کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ جتنے ہمارے بزرگان یا تشریف فرما ہیں سب نے دعا کی ان کے لیے۔ اور یہ چیزیں ہیں کہ جس کو بھی جو بھی انسان جو آیا ہے اسے جانا لازمی ہے، لیکن ہر آدمی ایسی موت کو پسند کرتا ہے کہ ایسی موت آئے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہر آدمی کی آرزو یہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب مومن دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں، مومن بھی جاتا ہے، تو امام نے فرمایا جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اسی طرح نکلتی ہے جیسے گلاب سے اس کی خوشبو نکلتی ہے۔ پھولوں سے جس طرح سے اس کی خوشبو نکل جائے اس انداز سے روح اس کے بدن سے نکلتی ہے۔ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں جب روح نکلتی ہے کتنے معاملات سخت ہوتے ہیں، لیکن جب مومن کی روح نکلتی ہے جو برابر میں بیٹھا ہوتا ہے اسے تک پتہ نہیں ہوتا کہ روح چلی گئی جگہ۔ برائے بلندی درجات بابا علی چاولہ صاحب بلند کر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ابھی امجد چاولہ صاحب سے بتا رہا تھا کل کہ تیسرا دن ہے شاید میں اپنی وائف سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بابا چاولہ صاحب بہت اچھے بھی ہو رہے ہیں اور صحت مند لگ رہے ہیں مجھے، اور ماشاءاللہ پہلے سے اب بہت خاموش رہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ نور بھی بہت آ رہا ہے ان کے اوپر، اچھے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہتر۔ تو کچھ چیزیں ہیں پروردگار عالم جب بندے کو بلانا چاہتا ہے کچھ آثار اس کے وجود سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہمارے
محمود شاہ صاحب کے محمد علی بھائی کے والد شوکت صاحب کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ دیر پہلے گئے مولانا کے پاس، کہنے لگے مولانا صاحب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ بس یہ کہہ کے گئے اور بدن سے روح نکل گئی، کسی کو خبر تک نہیں ہو سکا۔ کچھ آثار، کچھ چیزیں انسان کی۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے، دیکھیں جب آپ نے یہ جملہ سنا، یہ بات آپ کو خبر پتہ چلی کہ بابر چاولہ صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے آپ کی زبان پہ ایک جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی جملہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے گا، جس وقت یہ میں نے جملہ ادا کیا یا آپ نے ادا کیا، یہ جملہ جو ہم نے ادا کیا ہے، آیا اس کے مطابق ہمارا وجود تھا؟ ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جو یہ کہے اس کے مطابق ہمارا وجود تھا؟ آواز آئے گی کہ نہیں، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کہنے والا بتا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ، کہ بے شک ہماری ابتدا اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہماری انتہا اسی کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ آنے والا اپنی ابتدا کو بھی بتا رہا ہے، اپنی انتہا کو بھی بتا رہا ہے، کیونکہ جب کہنے والا اپنا دوسرا جملہ پہلے کے اوپر رکھ کے کہتا ہے، یعنی کہتا ہے میری پہلی زندگی کا حصہ یہ ہے کہ میری پہلی زندگی اللہ کے لیے ہے، تو جب میری پہلی زندگی اللہ کے لیے ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا میرا اختتام بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ لیکن میں جملہ ادا کرنے والا الگ بات ہے۔ اب کوئی انسان مر گیا تو مرنے کے لیے تو بھائی اب دو ہی چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اور میں، کوئی کہے کہ بھائی آپ کو موت آ جائے گی تو آپ مجھے بتائیں، آپ اطمینان، آپ کہیں گے آ جائے مجھے موت، ہم موت سے فرار کریں گے کہ ہمیں موت نہ آئے، ہم زندہ رہیں، ہم کیونکہ چاہتے نہ مریں۔ تو لیکن کہنے والا کہہ رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہماری ابتدا بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری انتہا بھی اللہ کے لیے ہے۔ نہ وہ اپنے کی ابتدا کو کہہ رہا ہے کہ میری اپنی ہے، نہ انتہا کو کہہ رہا ہے میری اپنی ہے، کہہ رہا ہے چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا ہو، دونوں اللہ کے لیے ہے، دونوں چیزوں کو وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اب روئے زمین پر آپ کو کوئی مخلوق نظر نہیں آئے گی، کوئی انسان نظر نہیں آئے گا کہ جس کی ابتدا بھی اللہ کے لیے ہو، انتہا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر نظر آئے گا تو علی ابن ابی طالب نظر آئے گا۔ یا بھئی اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اگر کسی کی ذات ہے کہ جس کی ابتدا بھی اللہ کے لیے ہو، جس کی انتہا بھی اللہ کے لیے ہو، بھئی میں اور آپ اگر کہا جائے کہ موت آ جائے گی تو موت سے فرار اختیار کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہمارے پاس لائے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ گے نہیں، تم آؤ گے نہیں، تمہیں لایا جائے گا، کیونکہ کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، میری اور آپ کی موت کی حالت یہ ہے کہ ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے، لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہماری ابتدا اللہ کے لیے ہے، ہماری انتہا اللہ کے لیے ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ علی ابن ابی طالب کی انتہا اللہ ہے کہ ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ جائیں دیکھیں مارکے کے اندر، جائیں دیکھیں جنگوں کے اندر، ہر جنگ میں جب علی ابن ابی طالب کی شہادت نہیں ہوئی تو علی خوش نہیں ہوئے، علی ہمیشہ غمگین نظر آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے یا رسول اللہ مجھے شہادت نہیں ملی، علی غمگین ہے، علی خوش نہیں۔ ہم خوش ہو جائیں گے کہ جان بچ جائے، لیکن علی غمگین ہو رہے ہیں کہ جان گئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہر موقع میں بتاتے ہیں کہ ہماری انتہا، ابتدا اور انتہا ہر شے اللہ کے لیے ہے گی۔ اللہم صلی علی، دیکھیں جس مفہوم کے احسال ثواب کی مجلس ہے وہ ایک باپ ہے، وہ ایک باپ ہے، اور باپ اولاد کے لیے جو روایات ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے، سائے دار درخت کی مانند۔ باپ ایک سائے دار درخت کی مانند ہوتا ہے جس کے سائے میں اولاد سکون کی زندگی گزارتی ہے۔
درخت کی مثال کیوں دی گئی اور سائے دار درخت کی مثال دی گئی؟ اس لیے مثال دی گئی ہے کہ جو درخت ہوتا ہے خود دھوپ میں جلتا ہے، لیکن جو سائے میں آ جائے اسے سکون دے دیتا ہے۔ باپ خود دن رات اپنا خون جگر کھاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو آرام خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے، خود دھوپ میں جلتا ہے، اس لیے کہ اولاد کو سایہ مل جائے۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، دیکھیں آپ دیکھیں جو درخت ہے، ایک درخت ہے گا، اس کے ساتھ آپ چھوٹا سا درخت لگا دیں، کیا ہوگا؟ اب آپ جب چھوٹے سے درخت پودا لگائیں گے، یہ جو بڑا درخت ہے یہ کبھی اسے بڑھنے نہیں دے گا اپنے سے آگے۔ ہے درخت، اس کے ساتھ چھوٹا پودا لگا دے تو وہ اسے بڑھنے نہیں دے گا، اس کی طاقتیں بھی خود استعمال کرنے لگے گا۔ تو عزیزان محترم، بس یہ دنیا کے اس میں فرق لگے گا کہ باپ کو تشبیہ دی گئی ہے درخت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا درخت کے پاس ایک اور درخت آ کے لگ جائے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس سے بڑھ سکے، لیکن باپ کی وہ مثال ہے کہ باپ ہمیشہ چاہتا یہ ہے کہ اولاد اس کی بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے کہ جس کی آرزو ہوتی ہے، جس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد ترقی کرتی ہوئی نظر آئے۔ اور دنیا کا دستور یاد رکھے گا کہ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اولاد کی زندگی کے اندر جتنا سکون ہے، جتنا اطمینان ہے، جتنی عظمتیں کرامتیں ہیں، معصوم نے کہا، قرآن نے کہا، اگر انسان اولاد چاہتی ہے کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے، عزت سے گزرے، اس کی زندگی مشکلات نہ آئے، تو آواز آئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ بھائی ماں باپ نے کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو تمہاری زندگی کو ہم نے تمہارے حوالے نہیں کیا۔ جتنی اولاد ہے، معصومین کا جملہ ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہارے حوالے ہم نے نہیں کیا کہ تمہاری زندگی میں سکون کتنا آئے گا، راحت کتنی آئے گی، پریشانی کتنی آئے گی، عظمت کتنی ہوگی، بلند مقام کتنا ہوگا۔ ہم نے یہ تمام چیزیں تمہارے ہاتھ میں نہیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جتنا ماں باپ کے آگے جھکتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ پروردگار عالم نے اولاد کی عظمت، زندگی میں کتنا سکون ملنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ ماں باپ سے ملے گا۔ ماں کی عزت کرو گے، باپ کی عزت کرو گے، احترام کرو گے۔ معصوم فرماتے ہیں، وہ جملہ ہے فرمان صاحب نے اپنی کتاب اف تک میں نہ کہوں میں، عجیب جملہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے اس کی زندگی ایک عیاش انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں جب لفظ عیاش آ گیا کیسی زندگی اس نوجوان کی ہوگی، اس اولاد کی زندگی میں کیا چیز نہیں ہوگی۔ ہر وہ چیز جو چاہتا ہے انسان زندگی کی، اللہ ہر دولت اس اولاد کو دے گی کہ جس اولاد نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نے کسی موقع پہ کہا تھا دو طرح کے لوگ، روایات ہیں، امام نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چونٹی کی شکل میں ہوں گے قیامت میں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو گدھے کی شکل کے اندر ہوں گے۔ مولا سے پوچھا گیا یہ چونٹی کی شکل میں کون ہوگا؟ امام نے فرمایا وہ انسان جو تکبر کرنے والا ہے، جو غرور کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا ہے۔ تو اللہ کہے گا تم دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، دیکھو آج تمہیں کتنا پست کر دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے پیروں کو نیچے آ کے کچل رہے ہو، کچلے جا رہے ہو تم۔ اللہ چونٹی کی شکل میں اور گدھے کی شکل میں کسے؟ امام نے فرمایا وہ اولاد کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، پروردگار اس اولاد کو محشر میں جب محشور کرے گی تو اللہ اس اولاد کو گدھے کی شکل میں کرے گی، گدھے کی شکل میں محشور ہوگا۔ وہ انسانی والا چہرہ نہیں ہوگا، اس کا بدن انسانی نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے وہ گدھے کی شکل میں ہوگا۔ مولا سے پوچھا گیا کیوں؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، میرے بزرگان جانتے ہیں کہ دنیا میں جانور جو گدھا ہے، وہ گدھا ایسا جانور ہے کہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی اس کی۔ کسی کو گالی دینی ہو کہتے گدھا ہے کیا بھائی؟ تو عزیزان محترم محنت بھی زیادہ کرے گا،
عزت کہیں نہیں ملے گی، کہیں بھی جائے گا عزت نہیں ملے گی، مقام نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ تمہاری عزت ہم نے ماں باپ سے وابستہ کی ہے۔ اگر تم نے ماں کی عزت کی ہے، باپ کی عزت کی ہے، تو یقین جان لینا جہاں پر بھی جاؤ گے عزت تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی۔ اور اگر تم نے اپنی ماں کا اور باپ کا دل دکھا دیا تو پھر یقین جان لو تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تمہاری زندگی سے پریشانیاں نہیں جائیں گی، تمہاری زندگی سے مشکلات نہیں جائیں گی۔ اگر ساری کائنات کی عبادت لے کر آ جاؤ، ساری زندگی سجدے میں گزارو اور ساری زندگی روزے سے رہو اور چاہو کہ اللہ راضی ہو جائے، آواز آئے گی۔ امام فرماتے ہیں تمہاری نماز، تمہارے روزے، جو کچھ بھی ہوں گے اللہ سب لے کر تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کہے گا نہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے، نہ تمہیں تمہارے روزے چاہیے، مجھے تمہارے ماں باپ کی رضا چاہیے۔ آیا تمہارا باپ تم سے راضی ہے کہ نہیں؟ آیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اگر تم نے ماں کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا اور اللہ کے بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے، اللہ کہے گا سنو مجھے تمہارے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارے ماں باپ کی رضا چاہیے۔ اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو یقین جانو زندگی میں مشکلات کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور پھر اگر اولاد کو جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کا خیال نہیں کرتی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے، اب جب خیال آیا اب کیا کریں؟ آواز آئی، امام نے فرمایا کہ اللہ نے ماں باپ جب زندہ ہو تو 83 حقوق رکھے ماں باپ کے، کہ جب مر جائے تو مرنے کے بعد بھی 83 حقوق ہے۔ ماں باپ زندہ ہو پھر بھی 83، مر جائیں پھر بھی 83، کہ دیکھو زندہ ہو پھر بھی دعائیں لے لو، مر جائیں پھر بھی دعا لے لو۔ تو مولا یہ کیسے جب مر گئے کیسے دعا لیں؟ آواز آئی سید الابرار یوم القیامت، امام فرماتے ہیں قیامت میں اللہ نیک لوگوں کا سردار اس انسان کو بنائے گا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے نیک کام کرے گا۔ کس کا سردار بنائے گا؟ عام انسانوں کا نہیں، سید الابرار نیک لوگوں کا اللہ سردار بنا دے گا۔ اس اولاد کو نیک لوگوں کا سردار بنائے گا اللہ، کہ جس نے ماں کے مرنے کے بعد، جس نے باپ کے مرنے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے باپ کا حقوق ادا نہیں کیے، میں نے باپ کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں اپنایا کہ جیسا اپنانا تھا، تو اب جب احساس ہو گیا مرنے کے بعد باپ کے لیے اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس دنیا میں نہیں، قیامت کے اندر نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کا اللہ اسے سردار بنا دے گا۔ یہ نیک سردار کس کی وجہ سے ملا؟ کہ اپنے نمازوں کی وجہ سے، کہ اپنے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کیا روزے رکھنے کی وجہ سے؟ آواز آئے گی کہ باپ کی عزت کی وجہ سے، اس نے باپ کی عزت کا خیال کیا، اس کے حقوق کا خیال کیا، تو پروردگار عالم اسے قیامت میں نیک لوگوں کا سردار بنا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں پریشانی ہو جائے، پہلی چیز اگر کوئی اولاد، یہ بات ذہن میں رکھے، جتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو اولاد، یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا، کبھی باپ کو پیسے، اپنے باپ کو پیسے نہ دینا کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو اور باپ کا ہاتھ نیچے ہو۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ تم جتنے بڑے بھی بن جاؤ، جتنی دولت، جتنی پراپرٹی تمہارے پاس آ جائے، لیکن خبردار اگر تم اپنے باپ کو کچھ دینے لگو تو تمہارا ہاتھ اوپر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے باپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے اپنے باپ کو پیسہ دیا، اس کے دل میں شرمندگی آ گئی تو اللہ کو گوارا نہیں ہے یہ۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو کیا کام کرو؟ اس انداز سے اپنے باپ کو پیسہ دو کہ باپ کو احساس نہ ہو سکے، باپ کی جیب میں ڈال دو چپکے سے، باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دو، اس انداز سے دو کہ تو پتہ چلے کہ تمہارے دل میں باپ کا مقام ہے، اس کی عزت ہے۔ یقین جان لیں اگر آپ نے اس پہ عمل کیا، اللہ دنیا میں بھی عزت دار بنا دے گا، آخرت میں بھی عزت دار بنا دے گا۔ یا محمد والے محمد بلند تر سلامات۔
اللہم صل علی. دیکھیں عجیب واقعہ ہے، بس بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اب کئی لفظ ہیں، میں اس میں اکثر کئی مہینے سال استعمال کروں گا. امام کا ایک صحابی چھٹے امام کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کا باپ بھی آیا. جو چلتے ہوئے اس نے کئی قدم اپنے باپ سے آگے بڑھا دیے. جب کئی قدم چلتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے آگے بڑھا دیے، امام نے اس کی طرف ہنس کے نہیں دیکھا. امام نے کہا اللہ نے کئی سال تیری زندگی سے ختم کر دیے. کئی سال تیری زندگی سے چھن گئے. اگرچہ تیری زندگی کا یہ حصہ تھے لیکن اللہ نے وہ چھین لیے ہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے آگے بڑھ گیا ہے. جس اللہ کو گوارا نہ ہو کہ جب تم چلو تو تمہارا باپ تمہارے پیچھے نہیں، جب چلو تو ادب کا خیال رکھنا کہ تم پیچھے پیچھے ہو، تمہارا باپ آگے ہونا چاہیے. اگر تم نے خیال نہیں کیا تو تمہاری زندگی کم ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹے نے کہا کہ کسی طرح باپ کو، جب باپ بے روزگار ہو گیا کہ بھائی اب باپ کو چاہتا ہے بیٹا کچھ دینا، لیکن کس طرح دے. باپ سے کہا بابا آپ نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا بھئی یارو مددگار. تو بابا اب تجربہ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کاروبار ہو، ایک کام کریں بابا آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں. اب باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. بیٹا کہہ رہا ہے تو بھی شریک ہو گیا. اب اس انداز سے شریک ہوا. تاریخ ہے کہ جب شریک ہوا تو کبھی بوڑھوں کو نیند آ جاتی ہے. دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، بیچارے نے کیا کیا کہ اپنا کوٹ لیا. اس وقت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، وہ لیا اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو گیا برابر میں دکان کی. اتنے میں کیا ہوا، ایک بہت بڑا تاجر آ گیا. اس نے کہا بھائی تمہارے گودام میں جتنا بھی مال ہے یہ سارا کا سارا میں خرید رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کتنا چاہیے؟ کہا بھائی فرض کریں. اس نے کہا مجھے 1000 کلو چاہیے. اس نے کہا ہے تو ہے. کہنے لگے پھر دے دیں. کل لیکن ہم کل دیں گے آپ کو. اس نے کہا بھائی جب موجود بھی ہے میں خرید بھی رہا ہوں تو آپ دے کیوں نہیں؟ کہا موجود بھی ہے یہاں پر، ہم دیں گے نہیں لیکن ہم دیں گے آپ کو کل. تو وہ حیران ہو کر کہہ رہا ہے بھائی کیا وجہ ہے، جب موجود بھی ہے میں پیمنٹ بھی دے رہا ہوں، اچھے دام دے رہا ہوں، تو آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ میرا باپ سو رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی اس میں آپ کے باپ کے سونے کا اس کاروبار میں کیا مسئلہ آ گیا؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ جہاں پر یہ سامان رکھا ہوا ہے اس کی چابی میرے باپ کی جیب میں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے تو نکال لو اپنے باپ کی جیب سے. کہ نہیں میرا تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ باپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے. کہ اتنا بڑا کاروبار، اتنا منافع کیا چھوڑ دو گے؟ کہاں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں اپنے باپ کو اذیت دینا نہیں چاہتا، یہ گستاخی نہیں کرنا چاہتا. چلا گیا. جب چلا گیا باپ کی آنکھ کھلی. باپ نے کہا بیٹا کوئی آیا نہیں تھا؟ ہاں بابا آیا تھا، ایک بہت بڑا گاہک آیا تھا. کہا پھر بیٹا؟ کہا بابا بس چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ کہا بابا بس کوئی وجہ تھی. بیٹا نہیں بتاؤ. جب کئی بار اصرار کیا کہ بابا بات یہ تھی کہ وہ چابی جو تھی وہ آپ کی جیب میں تھی اور میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. کہا بیٹے تم نے کیا بیوقوفی کی، اتنا کاروبار چھوڑ دیا؟ کہا بابا کیا کروں، یہ میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی. باپ نے کہا بیٹا کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیا. میں تجھے ایک تحفہ دے رہا ہوں، یہ تحفہ رکھ لے اور میں اللہ سے تیرے لیے دعا مانگوں گا اللہ اس کو رزق کی فراوانی دے دے. باپ نے ایک گائے بچے کو دے دی اور دعا کی پروردگار میرے بیٹے کی زندگی میں رزق کی فراوانی دے دے. اب کیا ہوگا؟ دو رشتہ دار چچا زاد بھائی ایک لڑکی کے پاس رشتہ بھیجا. اب کیا ہوا، ایک نے کا قبول کر لیا باپ نے، ایک کا قبول نہیں کیا. کیوں؟ کہ جو دو آئے تھے ان میں ایک زیادہ دیندار تھا اور دوسرا دیندار نہیں تھا. جو دیندار تھا لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ قبول کر لیا کہ بھائی اس سے میں شادی کروں گا. اب جس کا قبول نہیں کیا وہ حسد میں جلنے لگا. بھئی یہ کیا ہو گیا؟
اس نے کیا کام کیا؟ اپنی چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ایک گلی میں اس کے لاشے کو ڈال دیا، اور جب صبح ہوئی پتہ چلا وہ قتل کر دیا گیا، تو وہی جس نے قتل کیا تھا وہ سب سے زیادہ شور مچانے لگا کہ میرے چچے کے بیٹے کو قتل کر دیا، میں تو قصاص لوں گا، اور وہ کسی صورت ماننے پہ تیار نہ ہو۔ کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس پہ لگاؤ مرنے والے کے اوپر، تو یہ زندہ ہو جائے گا، یہ بتا دے گا اسے کس نے قتل کیا۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا گائے ذبح کرو تو سب پریشان، کہنے لگے اچھا اللہ سے پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رنگ بھی بتا دیا، کہ اچھا اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، عمر بھی بتا دی۔ غرض جو جو پوچھتے گئے ساری علامتیں وہی بتائیں جو اس نوجوان کے پاس تھی گائے۔ جب ساری علامتیں بتا دی، اچھا باپ کا انتقال ہو گیا، اب پورے بنی اسرائیل کے اندر گائے اس نوجوان کے پاس ہے۔ اب وہ سارے کے سارے آئے کہ بھائی یہ گائے چاہیے، کہا گائے تو نہیں بیچوں گا۔ اب فرض کریں 100 روپے کی گائے تھی، انہوں نے کہا ہم اس کے 2000 روپے دے رہے ہیں آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ 2000 دے دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے 2000 روپے کہہ دیے، ہم اپنے کل مشوروں سے دوستوں سے مشورہ کر کے 2000 لے کر آئیں گے۔ اب دن گزرا، اگلا دن آیا، وہ 2000 لے کر آ گئے۔ کہنے لگے بھئی یہ 2000 درہم ہے، ہم لے کر آ گئے، دے دو۔ کہا نہیں، یہ بات تو کل تک تھی، آج تو اس کی قیمت 4000 ہے۔ اس نے کہا کل تو آپ نے 2 کہا تھا۔ کہ کل میں نے کہا تھا، اس وقت کی بات تھی، آج میری ماں نے کہا ہے کہ 4000 قیمت ہوگی۔ اچھا بھئی ماں نے کہا 4000، ٹھیک ہے۔ پھر واپس چلے گئے، کہ بھئی ٹھیک ہے کل آ کے بتائیں گے۔ اب جب چلے گئے پھر واپس آئے 4000 لے کر، کہ ٹھیک ہے سودا ڈن ہو گیا۔ کہ نہیں، میری ماں نے کہا ہے اب قیمت 8000 ہوگی۔ اب جیسے جیسے آنے لگے قیمت بڑھنے لگی، آخر میں پریشان کہ بھائی گائے کہاں سے لے کے آئے، گائے تو یہی ہے۔ تو آخر میں یہ طے ہوا کہ جب ماں کے پاس لے کر آئے تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کا ایک ہی کام ہو سکتا ہے، ان سے کو گائے لے جائیں ذبح کر دیں، جو اس کی کھال ہو اسے سونے چاندی سے بھرے، جتنا اس میں سونا چاندی آئے وہ گائے کی قیمت ہوگی۔ وہ سارا کا سارا انعام اس نوجوان کو مل گیا۔ جب مل گیا وہ گائے ذبح کی گئی، اس نوجوان پہ ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا سب سے زیادہ شور مچانے والا ہے یہی میرا قاتل ہے۔ جب پتہ چل گیا، جناب موسیٰ کوہ طور پہ اللہ کے پاس گئے، پروردگار عالم تو ویسے بھی زندہ کر سکتا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اتنی علامتیں بتائیں کہ گائے ذبح کرو، گوشت لگاؤ۔ پروردگار عالم کی آواز آئی، موسیٰ اس نے اپنے باپ کی عزت کا خیال کیا تھا۔ اس نوجوان نے اس لیے کاروبار چھوڑ دیا تھا کہ کہیں میرا باپ پریشان نہ ہو جائے، تو اس نے اپنے باپ کی عزت کا خیال کیا تھا۔ اس کے باپ نے کہا تھا پروردگار میرے بیٹے کے رزق میں فراوانی دے دے، تو ہم نے جو اس نے باپ نے دعا کی تھی، ہم نے اس صورت میں اس کی اولاد کو تحفہ دیا ہے۔ تو جس نوجوان نے اپنے باپ کا خیال کیا ہے، یقین جان لیں کبھی اس نوجوان کی زندگی میں مشکلات نہیں آ سکتی ہیں، پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ جس نے اپنی باپ کی دعا لی ہے، جس نے اپنی ماں کی دعا لی ہے، ہمیشہ دنیا میں پریشان وہی ہوتا ہے جس سے ماں ناراض ہو، جس سے باپ ناراض ہو۔ جس کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں، بس اپنی بات کو تمام کرو، وہ ہمیشہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ کائنات میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے نا، جو اپنے آپ کو دھوپ میں جلاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ کو سایہ مل سکے۔ خود پریشان ہوتا ہے تاکہ آپ کی زندگی سے پریشانی نہیں ہو سکے۔ خود مشکلات میں گزارتا ہے زندگی اس لیے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ باپ ہے۔ وہ پورے اپنے گھرانے کو سایہ دار بن کے ایک سایہ دار درخت کی صورت میں سب کو سایہ دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آؤ کربلا چلو، پتا چلے کہ باپ کیسا محبت کرنے والا ہے. عزیزو، کربلا میں بہت سے لوگوں نے مولا حسین سے اجازت لی، میرے مولا نے ہر ایک کو اجازت دی، لیکن جب بیٹا آیا اجازت لینے کے لیے، جب بیٹا آیا ہے باپ سے اجازت لینے کے لیے، تو روایت یہ کہتی ہے میرے مولا نے کہا بیٹا علی اکبر تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے نانا کی نشانی ہے. عزادار راوی کہتا ہے یہ باپ کی محبت ہے. جب حضرت عباس گئے تو راوی نے نہیں کہا کہ باپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا. جب تاریخ کہتی ہے جب جون گئے تو کوئی نہیں کہے گا امام حسین کو دوڑتا ہوا دیکھا. ارے کوئی راوی نہیں کہے گا جب حبیب گئے تو امام حسین کو دوڑتا ہوا دیکھا. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو بٹھایا مقتل گاہ کی طرف جانے لگا، علی اکبر کو احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا، ارے بوڑھا باپ بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے. عزادارو یہ باپ کی محبت ہے. راوی کہتا میں نے دیکھا جب علی اکبر کو حسین نے بٹھا دیا، جب گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، حسین مولا آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جب گھوڑے نے تھوڑا تیز چلنا شروع کر دیا حسین بھی تیز چلنے شروع ہو گئے. جب گھوڑا دوڑنے لگا، ارے زہرا کا لال گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہے. ارے ایک باپ ہے جو پیچھے پیچھے جا رہا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، بس روایت کہتی ہے کہ باپ کی نگاہ میں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹی ہمیشہ باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن عزادارو آئے کربلا میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. عزادارو ایک بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کے سینے پہ سونے والی ہے، جس کا نام سکینہ ہے. عزادارو روایت کہتی ہے جب مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے کہ ذوالجناح مجھے مقتل گاہ کی طرف لے چل. اولاد والو ذوالجناح آگے نہ بڑھا. ایک بار میرے مولا نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا ذوالجناح مجھے پتا ہے صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا، بس آخری زحمت دے رہا ہوں. عزادارو جیسے ہی کہا ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے سبوں کی طرف اشارہ کیا. ارے کیا دیکھا، ننھی سکینہ سبوں سے لپٹی ہوئی. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. ارے جو بھی گیا واپس نہ آیا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا. میرے مولا نے سکینہ کو اٹھ کے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد ایک جملہ کہا بیٹی سکینہ خیمے سے ودا کیا تھا بیٹا باہر کیوں آ گئی؟ ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں یہ نہیں کہتی آپ مقتل گاہ نہ جائے، مجھے پتا ہے آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، لیکن جانے سے پہلے بیٹی کی آخری تمنا پوری کر دینا. اولاد والے جملہ سنو گے. میرے مولا نے کہا بیٹی سکینہ تیری تمنا کیا ہے؟ کہ بابا میری تمنا ہے ایک بار میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر دے جیسے یتیم کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. بابا مجھے پتا چل جائے جب کوئی یتیم ہوتا ہے کیسے پیار کیا جاتا ہے. عزادارو میرے مولا نے سکینہ کو پیار کیا. ایک جملہ میرے مولا نے کہا بیٹی سکینہ ایک اپنے بابا کی آخری تمنا آج پوری کر دے. کہ بابا آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہ بیٹی سکینہ جب تک تو میرے سینے پہ آ کے لیٹ نہیں جاتی تیرے بابا کو سکون نہیں ملتا. آ بیٹی آ اپنے باپ کے سینے پہ سو جا. عزادارو سکینہ لیٹی، بس وہ وقت بھی آ گیا. عزادارو مولا نے سکینہ کو لیا، خیام میں جا کر لٹا دیا. زہرا کا لال ذوالجناح پہ سوار ہوا. عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا. میرے
میرے مولا زین سے زمین پر آئے، مجھے نہیں معلوم مولا حسین کیسے آئے، لیکن امام زمانہ نے کہا ارے میرا سلام ہو اس غریب کے اوپر، جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے جسے تینوں نے اٹھا رکھا، جزاکم ربکم، عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا، عزادارو میرے مولا کی شہادت ہوئی، عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا، میں نے ختم کیا، باپ کی محبت کا نظر لگائیے گا کہ امام حسین کا سر کاٹا، سر کاٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ بلند کیا۔ عزادارو ایک دن کیا ہوا، جب یہ قافلہ چلتا تھا نا، رات ہوتی تھی، ایک صندوق میں سب کے سر رکھ دیے جاتے تھے، لیکن ہمیشہ امام حسین کا سر اس صندوق میں رکھا جاتا تھا جس صندوق میں علی اکبر کا سر ہوا کرتا تھا، جس میں علی اکبر کا سر ہوا کرتا تھا، اور جب صندوق کھولا جاتا تھا کیا دیکھتے تھے؟ امام حسین کے ہونٹ علی اکبر کے رخسار پر ہے، بوسہ لے رہے ہیں۔ عزادارو ایک دن کیا ہوا، اب جو صندوق کھولا گیا اس میں علی اکبر کا سر نہیں تھا، ارے مولا حسین کے سر کو بلند کیا گیا، زمین پہ گر گیا، پھر بلند کیا، پھر گر گیا، ارے کئی دفعہ جب بلند کیا بلند نہ ہو سکا، ایک ظالم بڑھا سید سجاد کے نیزہ مارا، اے سید سجاد تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہوتا؟ ارے امام سید سجاد مولا حسین کے پاس ہے، بابا آپ کا سر بلند کیوں نہیں ہوتا؟ رو کر کا بیٹا ہائے علی اکبر، علی اکبر کو راہ سے دیکھا نہیں، علی اکبر جب تک نہ آئے گا باپ کو سکون نہ ملے گا۔ عزادارو دوسرا صندوق کھولا گیا، علی اکبر کو سر نکالا، ارے جیسے سر سامنے آیا علی اکبر کا سر آنا تھا، مولا حسین کا سر جھکا، علی اکبر کے منہ سے لینے لگا، بیٹا تیرے بغیر سکون نہیں ہے، تو میری آنکھ کا اجھا مارے الہ تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بابر علی چاولہ ابن ناصر علی چاولہ کے درجات عالیہ کو بلند فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں جنت علیین میں اعلی مقام عنایت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، قبر میں سکون اور چین عنایت فرما، قبر کی تمام وحشتناکیوں سے محفوظ فرما، انوار آل محمد سے قبر کو منور فرما، اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کی زوجہ کو، ان کے بھائیوں کو، اس بہنوں کو، سب کو صبر سمیع صبر جمیل عنایت فرما۔ اے اللہ اولاد کے سلسلے میں بابا چاولہ صاحب کی جو بھی نیک حاجات تھی تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، ان تمام نیک حاجات کو جلد سے جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بابا چاولہ صاحب کی ہر پریشانی کو دور فرما، اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ بابا چاولہ صاحب کے انتقال سے لے کے اب تک جو کچھ بھی امور خیری انجام دیے گئے بحق محمد و آل محمد، ان سب کا ثواب بابا چاولہ صاحب کی روح کو ایصال فرما، اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے برادریاں تشریف فرما ہے، جس کی جو بھی نیک حاجات ہے تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ امجد علی چاولہ صاحب کو صحت کاملہ عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے خدمت گاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بابر علی چاولہ ابن ناصر علی چاولہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔